نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ فتح رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 6 اور 7 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 کے اندر منافقین اور مشرکین کے سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے اور آیت نمبر 7 میں اپنے لشکروں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. عذاب دے گا اللہ تعالی منافقین مردوں کو اور منافقات عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو. اور فرمایا کہ الظانین باللہ ظن السوء، فرمایا کہ جو وہ گمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ برا گمان، ایک ان کا جرم یہ بھی ہے. تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی، ہمیشہ اچھا گمان کرنا ہے، کیونکہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. اچھا گمان کرے گا تو میری طرف سے اچھے معاملات ہوں گے، اور اگر میرے بارے میں بدگمانی کرے گا تو بندہ پریشان ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان کرنا. جو بھی حالت ہمارے اوپر آئے، اگر ہماری طبیعت کے خلاف ہے تو استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اگر اچھی حالت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھے، بھلے کی امید رکھے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہ چھوڑیں، ہمیشہ اللہ کے در پر رہیں، اللہ سے ہی مانگتے رہیں. جو کچھ ملے گا اللہ رب العزت کی ذات سے ہی ملے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے، بولو بھائی، بدگمان، برا گمان. اور پھر فرمایا علیہم دائرۃ السوء، ان کا یہ جو برا گمان، بدگمانی، فرمایا کہ اس کی گردش انہی پر ہے، یعنی اس کا وبال انہی پر پڑتا ہے. اور پھر فرمایا وغضب اللہ علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے. تو یاد رکھنا یہود و نصارہ یہ مبغوض قومیں ہیں، ظالم قومیں ہیں، اس لیے یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. آج افسوس ہے کہ ہمارا دعوی محبت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. افسوس کس بات پر ہے؟ اس پر نہیں، اگلی بات پر افسوس ہے. کون سی بات؟ تعظیم ہمیں حضور کی پسند نہیں، نعوذ باللہ. تعظیم کن کی پسند ہے؟ بولو، یہود و نصارہ کی. چہرہ جیسے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 انگلیاں داڑھی، اس کی طرف ہم نہیں آ رہے، پتنی کیا رکاوٹ ہے. تو ظاہری بات ہے کھوٹی محبت ہے. سارے بولو کیا ہے؟ جن سے سچی محبت ہے صبح شام ان کے طور طریقہ اپنا رہے ہیں، بے شک زبان سے لعنت بھیجتے رہے. مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہودی عیسائی سے سلام لینا جائز ہے، لیکن طریقہ ذرا انہی کیا ہے. تو بات بیچ میں رہا، سلام ہی کیا ہے، کہہ رہا کیا؟ بولو بھائی. تو اس پر پھنسے ہوئے، اسی کو سارا اسلام سمجھ رہے. پوچھتے ہیں یہودی عیسائی کے برتن میں کھانا جائز ہے، تو جو باقی ساری ان کی چیزیں کھائی جا رہے ہیں. بوتل ہے تو وہ بھی انہی کی ہے، جام ہے تو بولو برتن کا پوچھ رہے ہوتے ہیں.
تو نہیں میرے بھائی، یعنی یہ بھی چیزیں دیکھیں، یا تو ہمارے پاس اسلام کی تہذیب نہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی نہ ہو، تو پھر ہم کہیں کہ ہمارے پاس پھر عمل کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ حضور کی زندگی کا پورا نمونہ موجود ہے، من نوعان موجود ہے، نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں نہ ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، ناول پڑھنے، اخباریں پڑھنے، حالات حاضرہ کو پڑھنا، خبریں سننی، یہ بعض بوڑھوں کو بھی شوق ہے، لیکن بہت کم ہوں گے جن کو باقاعدہ قرآن پڑھنے کا، سارے بولو کیا ہو، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں اس کے گھر میں ہو اور باقاعدہ اس کو پڑھنے کا شوق ہو، عمل کا ذوق ہو۔ کوئی ہے یہاں بیٹھا ہوا؟ تو پھر افسوس ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم بھی الٹ جا رہے ہیں، نماز کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے بھی ہیں، لیکن بارونی کے نقش قدم پر چلتے بھی ہیں، کھانے میں انہی کا انداز، پینے میں انہی کا انداز، لباس انہی کا۔ اچھا یہ پوچھتے جی پینٹ شرٹ پہننے میں کوئی حرج ہے؟ تو یہ بتاؤ شلوار کرتا پہننے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ یہ جو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، تو آپ وہ تو پوچھ رہے اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ تو اگر تمہیں شوق حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا ہوتا، کبھی تم وہ دوسرا سوال ہی نہ کرتے۔ بولو کرتے، بولو بھائی، ہم دوسرا چلنا ہی نہیں، ہمیں پوچھنے کی بولو ضرورت ہی ہے؟ ٹائی لگانے میں کیا حرج ہے بھائی؟ سر پہ تجھے پگڑی باندھنے کا شوق ہوتا، تو ٹائی کا کبھی بولو سوال؟ سارے بولو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تو امامہ تھا، وہ تو تو نے کبھی پوچھا ہی نہیں، پوچھا؟ بولو بھائی۔ تو بتاؤ الٹے راہ چلتے ہیں نا۔ دیکھو ہم کدھر کو جا رہے ہیں یار، اللہ رحم فرمائے۔ فرانس کے وہ پرفیوم کا سوال تو کرے گا، کبھی مسواک کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ٹوٹ پیسٹ تو پوچھے گا کون سا اچھا ہے، مسواک کبھی نہیں پوچھے گا۔ بھائی مسواک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سوچیں ہم کدھر کو جا رہے ہیں یار۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ نے کیا اتارا ہے؟ بولو غضب۔ تو بتاؤ غضب شدہ لوگ آئیڈیل ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو آئیڈیل بنانے والے پر بھی تو غضب ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات وَلَعَنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے پھٹکار، رحمت سے دوری، کہ یہ میری رحمت سے دور لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے میرا وعدہ جہنم کا ہے، جہنم کا وعدہ ہے۔ تو میرے بھائی جنت میں جانا ہے تو پھر حضور کی تہذیب کو اپنانا پڑے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے پڑیں گے، اپنانے کے لیے پڑھنا پڑے گا، پڑھیں گے علم ہوگا تو اپنائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وساط مسیرہ، کان کھول کے سن لو، یہ جہنم لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ ہم جتنا تصور اس کے بارے میں عذاب سزا برائی کا کر سکتے ہیں نا، وہ اتنی بری جگہ ہے جہنم۔ کیونکہ گزشتہ آیت میں جنت والوں کا ذکر تھا کہ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے پاس جنت میں چلے جانا بندے کا۔ اور آج کی آیت میں کیا ہے؟ وساط مسیرہ، کہ لوٹنے کی بری جگہ کیا ہے؟ بولو بھائی جہنم ہے۔ اور اس کا معاملہ انسان کے اعمال کے ساتھ، بعض آرزوؤں تو میرے بھائی بیٹھے بیٹھے پانی بھی نہیں ملتا، اس کے لیے بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا نا، تو آخرت بھی اعمال کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے، اس کا تعلق بھی اعمال کے ساتھ ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہاں آسمان کے فرشتوں کا لشکر ہو یا زمین پر صحابہ کرام کی ذات کا لشکر ہو، اللہ نے فرمایا یہ سارے لشکر اللہ ہی کے لیے، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ جنود لشکر کو کہتے ہیں، سماوات جو آسمانوں سے آتے ہیں وہ کون ہے؟ بولو فرشتے۔ بدر میں آئے اللہ نے اتارے، اور فرمایا والارض، اور زمین پر جو لوگ بھی الہ کلمت اللہ کے، زمین کے حصول کے لیے نہیں، دبدبے کے لیے نہیں،
کسی کو متاحت کرنے کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لشکر بھی میدان میں اترتا ہے، اللہ کے دین کو غالب ہونے میں جو رکاوٹ بندے ان کے مقابلے میں، تو وہ اللہ کا لشکر ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ کس کا لشکر ہے بولو بھائی؟ اس لیے میں اور آپ بھی اللہ کا لشکر بن جائے، اللہ کا حزب اللہ بن جائے۔ ہاں جی، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور 100% اسلام نام ہے 24 گھنٹے کی زندگی کا۔ ہاں جی، ایک بہترین طریقہ، نمونہ۔ نماز تو میں نے کل جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ 5 نمازیں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا کام ہے، تو 23 گھنٹے ہمارے سے کیا مطالبہ ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، وہ بھی سب استعداد پر 8-10 دن کا کام ہے۔ کتنے دن کا بولو؟ بس۔ تو باقی ساری زندگی کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ 2-2.5 منٹ کا کام ہے، نکال کر کسی کو پکڑانی ہے، بس کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ۔ رمضان پورے سال میں صرف 29 یا 30 دن، 29 یا 30 دن، باقی 11 مہینے۔ تو یوں ذرا بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ جس کو ہم سارا کوئی سمجھ رہے ہیں یہ تو بڑے محدود وقت کے کام ہیں، تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے اخلاق ہے، کردار ہے، معاملات ہیں۔ دیکھو یہ سارے احکام بعد میں آئے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی پیش کی تھی 40 سالہ، اس میں نماز نہیں تھی، اس میں رمضان کے روزے نہیں تھے، اس میں 2.5% زکوٰۃ نہیں تھی، اس میں سال کا حج کیا تھا؟ اخلاق، کردار، امانت داری، دیانت داری، سچائی، حیا، ساری چیزیں تھی یا نہیں؟ لیکن آج میں اور آپ غور کریں کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر سچائی کوئی نہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے لیکن سچائی نہیں، امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، حیا نہیں، پاک دامنی نہیں، اخلاق و کردار نہیں، تو پھر ہم کون سے ہیں بھائی؟ یہ احکام تو اعلان نبوت کے بعد اور پیش حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی تھی اعلان نبوت سے پہلے والی، ہم اس زندگی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور حقیقت میں بھی جو بچے کی تربیت میں معاملہ آتا ہے وہ تربیت میں اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی ہے، کیونکہ اس وقت اس پر نماز فرض بچے پر نہیں، رمضان کے روزے نہیں، حج نہیں، کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا، لیکن حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی اس بچے کے لیے ہے کہ اس کو اس کے سانچے میں ڈھال دو، جب بالغ ہوگا تو خود بخود نمازی بھی ہوگا، قرآن پڑھا لو قرآن کا قاری بھی ہوگا، رمضان آئے گا روزہ بھی رکھے گا، مال آئے گا تو زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی کرے گا۔ لیکن اگر تربیت نہیں ہوئی تو میرے بھائی بوڑھا بھی ہو جائے گا تو وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے اپنے لشکروں کا ذکر فرمایا اور پھر بتا دیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، 2 صفتیں اپنی ذکر کی اللہ نے یہاں کہ اللہ زبردست ہے، یعنی ہمارے ذہنوں کی جو ہے نا وہ خلش کو دور کر دیا کہ وہ جب ذہن میں آتا میں تو اللہ کا لشکر ہوں، یعنی میری وجہ سے دین غالب آئے گا۔ فرمایا نہیں، اگر تو اس کے لشکر میں بھرتی ہو رہا تو اس کا احسان ہے، ورنہ وہ زبردست ہے، وہ سارے کام خود بھی کر سکتا ہے، سارے کام خود بھی، ہاں وہ زمینی اور آسمانی لشکروں کا پابند نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا حکیمہ، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، کوئی کام بھی اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے اس عظیم لشکر میں، جو لشکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 23 سال محنت کر کے اس کو ترتیب دیا، ان کی تربیت کی، ان کو سنوارا، ان کو کیا بولتے ہیں؟ صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل، تو اللہ ہمیں ان کی بھی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔